بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدارتی انتخابات کے دوران پانسا پلٹتا دیکھ کر صدر ٹرمپ کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ صدارتی امیدوار کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی سوئنگ سٹیٹس کیا ہیں؟ چاند کے روشن حصوں میں بھی پانی موجود۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مخالفین کو دشمن سمجھنا چھوڑ دیں، جو بائیڈن۔ ترک گروپ پر پابندی عائد، فرانس اور ترکی میں ایک نیا سفارتی معرکہ۔ جو بائیڈن کی الیکٹورل کالج میں صدر ٹرمپ پر برتری، وائٹ ہاؤس چند ووٹ کی دوری پر۔ کیا صدارتی انتخاب کا فیصلہ عدالت کر سکتی ہے؟ چائنا میں برطانوی شہریوں کے داخلے پر پابندی۔ صدر ٹرمپ شکست کے بعد وائٹ ہاؤس سے نہ گئے تو کیا ہوگا؟ ابوظہبی میں داخلے اور قیام کے لیے 3 PCR ٹیسٹ لازمی۔ یونان کے دارالحکومت میں پہلی مسجد کھول دی گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے دوران پانسا پلٹتا دیکھ کر صدر ٹرمپ کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ایک بار پھر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں مخالفین پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان کا حریف امیدوار جو بائیڈن ووٹوں کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، جو ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کو شروع سے ہی بذریعہ ڈاک ڈالے گئے ووٹوں پر تحفظات رہے ہیں۔ انہوں نے کل بھی مطالبہ کیا تھا کہ ڈاک والے ووٹوں کی گنتی بند ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور 5 لاکھ ووٹوں کو غائب کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح مشیگن اور دیگر جگہوں پر بھی کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کیے جانے والی اس ٹویٹ کو ٹویٹر انتظامیہ نے چھپا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ شیئر کیا گیا بعد یا سارا مواد الیکشن کے بارے میں بہکانے والا ہو سکتا ہے۔ دوستو، الیکٹورل کالج کے بعد امریکی انتخابات میں جو چیز سب سے زیادہ دماغ گھماتی ہے وہ ہے سوئنگ سٹیٹس۔ آخر یہ سوئنگ سٹیٹس کیا ہیں؟ امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے، یعنی وہاں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیاں سب سے بڑی جماعتیں ہیں۔ ان کو آپ امریکہ کی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون قرار دے سکتے ہیں۔ امریکہ میں جب الیکشن آتے ہیں تو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس پارٹی کو کس ریاست سے زیادہ ووٹ ملیں گے۔ جس طرح پاکستان میں پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا صوبہ ہے اور پیپلز پارٹی سندھ پر راج کرتی ہے، اور اس لیے یہاں کسی تیسری پارٹی کے لیے محنت کرنا بیکار ہوگا۔ 2018 کے الیکشن میں مقابلہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان تھا، اس لیے دونوں جماعتوں نے سب سے زیادہ زور پنجاب پر لگایا۔ یہاں زور اس لیے بھی زیادہ لگایا جاتا ہے کیونکہ یہاں سیٹیں زیادہ ہیں اور یہاں ہوا کا رخ بدلتا رہتا ہے۔ پچھلی 2 باریاں یہاں مسلم لیگ نون نے لی تھیں، لیکن اب کی باری یہاں میدان تحریک انصاف نے مارا ہے، یعنی پاکستانی انتخابات کے نتیجے میں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے سب سے زیادہ اہمیت پنجاب رکھتا ہے، جس کی 2 وجوہات ہیں: سب سے زیادہ سیٹیں اور ہوا کا بدلتا ہوا رخ۔ اسی طرح امریکہ میں بھی بعض ریاستوں کا پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس ریاست سے کون سی جماعت کامیابی حاصل کرے گی، اس لیے ان ریاستوں میں امیدواروں کو زیادہ فکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امریکہ کی کچھ ریاستیں سوئنگ سٹیٹس کہلاتی ہیں، جن کی تعداد 12 ہیں۔ ان 12 ریاستوں کو امریکہ کا پنجاب بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان میں سے بعض ریاستوں کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں ہوا کا رخ بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے امیدواروں کی سب سے زیادہ توجہ انہی ریاستوں پر ہوتی ہے اور یہی ریاستیں فیصلہ بھی کرتی ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے تصدیق کی ہے کہ چاند کے روشن حصوں میں بھی پانی موجود ہے۔ چاند کے وہ حصے جو سورج کی جانب ہے، وہاں پانی کی دریافت ہوئی ہے، جس سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ چاند پر پانی کی موجودگی پہلے خیال کی گئی مقدار سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دریافت ایئر کرافٹ 747 پر قائم صوفیہ نامی ٹیلی اسکوپ کے ذریعے کی گئی ہے۔ یہ طیارہ کافی بلندی پر پرواز کرتا ہے اور اسے خلائی تحقیق کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 1969 میں جب انسان چاند پر پہلی بار اترا تھا تو یہ خیال کیا جاتا تھا
کہ چاند میں پانی نہیں ہے، مگر اس کے بعد مشاہدوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہاں برف اور پانی کے آثار موجود ہیں۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مخالفین کو دشمن سمجھنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے ایک خطاب میں کہا کہ کورونا کے باوجود امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، واضح ہو چکا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طاقت چھینی یا مسلط نہیں کی جا سکتی۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار نے کہا کہ یقین ہے کہ جب گنتی مکمل ہوگی تو ہم ہی فاتح قرار پائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت امریکی صدر کے طور پر کروں گا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مخالفین کو دشمن سمجھنا چھوڑ دیں۔ ترک حکومت نے فرانس کی جانب سے سلیٹی نامی ترک گروپ پر پابندی لگانے کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس گروپ کے مالک کو ترک صدر رجب طیب اردوان کا قریبی ساتھی بتایا جاتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور ان کے فرانسیسی ہم منصب میکرون کے درمیان مختلف تنازعات کو لے کر اختلافات قائم ہیں، جس میں سب سے حالیہ اضافہ فرانس کی جانب سے اسلام کے خلاف لڑائی پر اختلاف رائے شامل ہے۔ ترک وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ میکرون حکومت کو فرانس میں موجود ترک باشندوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ ہم فرانسیسی حکومت کے اس فیصلے کا بھرپور جواب دیں گے۔ فرانسیسی کابینہ نے ایک اجلاس کے دوران دوستو گرے وولز کمپنی کی مقامی برانچ پر پابندی لگا دی تھی۔ جو بائیڈن کو واضح برتری حاصل ہو گئی ہے اور وہ وائٹ ہاؤس سے چند ووٹ کی دوری پر رہتے ہیں۔ ان کے الیکٹورل کالج کے ووٹوں کی تعداد 264 ہو چکی ہے۔ انہیں جیت کے لیے الیکٹورل کالج کے کل ووٹوں 538 میں سے 270 ووٹ درکار ہیں، جبکہ ان کے حریف صدر ٹرمپ اب تک 214 ووٹ ہی حاصل کر سکے ہیں۔ جو بائیڈن اپنے حریف ریپبلکن امیدوار صدر ٹرمپ سے ملک بھر میں پاپولر عام ووٹ میں بھی آگے ہیں۔ انہوں نے اب تک صدر ٹرمپ سے 27,90,000 زیادہ ووٹ حاصل کر رکھے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے 2016 میں منعقدہ صدارتی انتخابات میں اہم مسابقتی ریاستوں میں زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے، اور وہ الیکٹورل کالج میں زیادہ ووٹ حاصل کرنے کی وجہ سے جیت گئے تھے، جبکہ ان کی حریف ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن نے ان سے ملک بھر میں 30 لاکھ پاپولر عام زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ جارجیا، نیو اڈا، شمالی کیرولینا اور الاسکا کو صدارتی انتخابات میں اہم مسابقتی میدان قرار دیا جاتا ہے، اور ان ریاستوں نے دونوں جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان کڑا مقابلہ ہوتا ہے۔ ان ریاستوں میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے ہزاروں ووٹوں کی گنتی بھی باقی ہے۔ صدر ٹرمپ کے ان اقدامات سے نظر آ رہا ہے کہ حالیہ انتخابی رزلٹ کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ ہی کرے گی، جیسا کہ سن 2000 کے صدارتی انتخاب میں اعلیٰ ترین عدالت نے ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی کا طریقہ کار طے کیا تھا۔ حالیہ صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کی ٹیم نے مقدمات میں الیکشن کے اس نئے رخ کو نشانہ بنایا ہے، جس کے تحت کروڑوں افراد نے کورونا کی وبا کے باعث پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی ٹیم کا کہنا ہے کہ پوسٹل بیلٹ کے اس نظام میں تبدیلی اور اس پر عمل کے لیے غیر مناسب طریقہ کار اختیار کیا گیا، جس سے ڈیموکریٹس کو فائدہ پہنچا۔ صدر ٹرمپ کی ٹیم نے کہا ہے کہ وہ ریپبلکن کی جانب سے دائر مقدمے میں شامل ہوگی، جس میں پوسٹل بیلٹ یا میل ان بیلٹ وصول کرنے کی تاریخ میں توسیع کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ کی ٹیم کو اس میں کامیابی ملتی ہے تو ان ہزاروں ووٹوں کو منسوخ کیا جا سکتا ہے جو 3 نومبر کے بعد ڈاک کے ذریعے پہنچے۔ گزشتہ ہفتے امریکی سپریم کورٹ نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا تھا، تاہم ہائی کورٹ نے الیکشن کے بعد اس معاملے کو چیلنج کرنے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ مشیگن میں صدر ٹرمپ کی ٹیم نے ووٹوں کی گنتی معطل کرنے کے لیے دائر مقدمے میں کہا ہے کہ ان کو بامعنی رسائی نہیں دی گئی۔ جارجیا میں دائر کیے گئے مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان تمام ووٹوں کو قانونی بیلٹ سے الگ کیا جائے جو ڈاک کے ذریعے دیر سے موصول ہوئے ہیں۔
چائنا کی جانب سے برطانوی شہریوں پر ملک میں داخلے پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 3 نومبر 2020 سے قبل جاری کیے گئے رہائشی اجازت نامے اور ویزوں کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب چائنا نے ان غیر ملکی پاسپورٹ ہولڈرز پر بھی پابندی عائد کر دی ہے جو برطانیہ میں مقیم ہے۔ چینی حکام نے یہ فیصلہ برطانیہ میں کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے عدالت میں دائر کردہ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹیم کو ووٹوں کی گنتی کے دوران مناسب رسائی حاصل نہیں ہے۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز اچانک رزلٹ رک جانے پر بیان جاری کیا تھا کہ اچانک رزلٹ رک جانا دھوکہ ہے اور اس سے دھاندلی کے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے بعد امریکہ کے مختلف شہروں میں حالات بھی کشیدہ ہیں۔ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے حامیوں نے صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس خالی کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی ہار کی صورت میں وائٹ ہاؤس سے باہر نہ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر امریکی انتخابات میں شکست کے بعد سابق صدر وائٹ ہاؤس نہ چھوڑے تو اس کو زیر حراست تصور کیا جاتا ہے اور سیکیورٹی کے متحدہ عرب امارات ابوظہبی نے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے PCR ٹیسٹ کرانے کی نئی پابندی عائد کر دی ہے اور متحدہ عرب امارات کے شہریوں اور مکینوں کو ابوظہبی میں داخل اور 8 روزک یا اس سے زیادہ قیام کی صورت میں PCR کے 3 ٹیسٹ کروانا ہوں گے۔ 8 نومبر سے متحدہ عرب امارات میں داخل ہونے کے خواہش مند افراد کو کورونا کا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اس کا نتیجہ منفی ہونے کی صورت میں وہ 48 گھنٹے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر متحدہ عرب امارات کے شہری اور مقیم مسلسل 4 دن یا اس سے زیادہ عرصہ ابوظہبی میں قیام کا ارادہ رکھتے ہیں تو آمد کے بعد چوتھے دن ایک اور PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اگر وہ 8 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں 8ویں روز تیسرا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ یونان کے دارالحکومت میں پہلی مسجد کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مسجد کی تعمیر 14 سال میں مکمل ہوئی۔ یونانی وزارت تعلیم اور مذہبی امور کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ جامع مسجد میں 2 نومبر سے عبادت کے لیے کھول دیا گیا ہے، جہاں کورونا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مسلمان عبادت کر سکیں گے۔ تقریباً 850 مربع میٹر رقبے پر تعمیر کردہ مسجد میں 350 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ مسجد کا کوئی مینار نہیں ہے۔ اس کی تعمیر پر 8,87,000 یورو لاگت آئی ہے۔ مسجد میں 5 وقت نماز کی ادائیگی کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ عام وبا کے باعث فی الحال یہاں زیادہ سے زیادہ 9 افراد کو باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔